अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम शुरका इरफान तजवीद वल क़िराअ कोर्स, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल व करम है और हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम आपके नालैन पाक का तसद्दुक़ है कि हम अपने इस कोर्स की आज 12वीं क्लास में शरीक हैं। हाज़रीन मुकर्रम, आपको पता है कि गुज़श्ता लेक्चर से हम मखारिज का तफसीली बयान शुरू कर चुके हैं। मखारिज के बाब में हमने दो चीज़ें अभी पढ़ी हैं, फाउंडेशन बनाई है। पहली चीज़ जो हमने पढ़ी है वो ये है कि दांतों की कितनी अक़साम हैं और वो कौन कौन सी हैं और उनकी तारीफ़ात पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा कि उसूल मखारिज कितने हैं, जो कि 5 थे, हलक, लिसान, शफ़तैन, जोफ़े दहन और खैशुम। हाज़रीन मुकर्रम, आज और कल के लेक्चर में 2 लेक्चर्स में हम अपने 17 मखारिजुल हुरूफ मुकम्मल करेंगे बित्तफ़सील। नाज़रीन किराम, मैं उम्मीद रखता हूँ पूरा फ्रेश होकर, पूरा अटेंटिव होकर, मुतवज्जे होकर आज का ये जो लेक्चर है आप लेंगे। और हमने ये कोशिश करनी है कि ये सारे के सारे मखारिज हमें ज़बानी याद हो जाएं। तो आइए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं मखारिजुल हुरूफ का तफसीली बयान, और 17 के 17 मखारिज जो हैं 1 बाय 1 तफसील के साथ पढ़ते हैं। इंशाअल्लाह ताला हमें याद हो जाएंगे, बेफिक्र रहिएगा, इंशाअल्लाह ताला हमें साथ साथ याद होते चले जाएंगे। आइए पढ़ते हैं मखारिजुल हुरूफ का तफसीली बयान या मखारिज का तफसीली बयान। मखरज नंबर 1 ये है नाज़रीन किराम, जोफ़े दहन। पहला मखरज क्या है? उसका नाम है जोफ़े दहन। जोफ़े दहन यानी मुंह का खाली हिस्सा या मुंह का दरमियानी हिस्सा। यहाँ से 3 हरूफ अदा होते हैं। कौन से? हरूफ़े मद्दा। हरूफ़े मद्दा, वाओ, अलिफ और या। वाओ, अलिफ और या। नाज़रीन किराम, यहाँ से हरूफ़े मद्दा अदा होते हैं। कौन कौन से? वाओ, अलिफ और या। वाओ, अलिफ और या। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि हरूफ़े मद्दा, ये जो 3 हरूफ हैं, जब ये हरूफ़े मद्दा वाक़े हो रहे होंगे तो यहाँ से अदा होंगे। यानी जब वाओ का माक़बल मदमूम होगा, जैसे मुसली, मून, आवाज़ साउंड मुंह के खाली हिस्से से बनेगी। इसी तरह अलिफ का माक़बल मफ्तू होगा, जैसे क़ाला, तो यहाँ से साउंड बनेगी। या जो है जैसे करीब, तो मुंह के अंदर खाली हिस्से से ये 3 हरूफ उस वक्त अदा होते हैं जब ये हरूफ़े मद्दा वाक़े हो रहे होते हैं। पहला मखरज है जोफ़े दहन का। जोफ़े दहन से और कोई हर्फ अदा नहीं होगा, ये हरूफ़े मद्दा अदा होंगे। नाज़रीन किराम, इनको हमने सेपरेट कर दिया। आप समझें ये एक मखरज पढ़ा है लेकिन नहीं पढ़ा, पढ़ा है लेकिन नहीं पढ़ा। आगे हैं 3 मखरज, 3 इकट्ठे हैं, 2, 3, 4। तो नाज़रीन मुकर्रम, ये बात याद रखिए कि हलक जो था इसके 3 हिस्से हैं। इसमें हलक में कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से को, जो कि सबसे नीचे है, जो कि सबसे नीचे है, उसको कहते हैं अक्सा हलक। हमने यहाँ से मखरज शुरू करने हैं, यहाँ से चलते 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 यहाँ पहुँचेंगे, फिर ज़बान के ऊपर आएंगे, फिर ज़बान साइड पे लगेगी, फिर ज़बान का किनारा लगेगा, फिर नाक के गुन्ना पर पहुँच जाएंगे। आप समझें? तो इस वजह से हमने शुरू यहाँ से करना है। इसको कहते हैं अक्सा हलक। अक्सा हलक भी कहते हैं, इंतहाए हलक भी कहते हैं। मुझे खुशी ज़्यादा होगी अगर आप अक्सा हलक याद करेंगे, जो प्रॉपर है। इंतहाए हलक, जहाँ पे हमारा हलक ख़त्म होता है, यहाँ से अदा होते हैं हमज़ा हा। ये हमें हरूफ ऑलरेडी पहले ही पता है कि यहाँ से हमज़ा हा अदा होते हैं। उसके बाद अगला मखरज है वस्ते ज़बां का। वस्ते ज़बां, ज़बां का दरमियानी हिस्सा, उसको कहेंगे दरमियाने हलक। वस्ते ज़बां से कौन से 2 हरूफ अदा होंगे? ऐन हा, ऐन हा, ऐन हा। उसके बाद है
नाज़रीन किराम हलक का ये हिस्सा जो मुंह के साथ जुड़ा हुआ होता है उसको कहते हैं अदना हलक। अदना का माना होता है करीब, यानी हलक का वो हिस्सा जो मुंह के साथ जुड़ा हुआ है यानी करीब तर है, उसको कहते हैं अदना हलक। अदना हलक का तर्जुमा आप ये कर सकते हैं कि इब्तिदाए हलक। यहां से अदा होंगे गैन खा, गैन खा। ये तीन मखरज जो हैं नाज़रीन किराम, ये वो मखरज हैं जो हलक के हैं। किसके हैं? हलक के हैं। यहां से ऊपर जाना है हमने। सबसे पहले हमने कहना है मखरज नंबर 1 जोफे दहन, यहां से क्या अदा हुआ? हुरूफ मद्दा। मखरज नंबर 1 जोफे दहन, यहां से हुरूफ मद्दा अदा हुए। मखरज नंबर 2 यहां से चलेंगे अक्सा हलक, यहां से हमजा हा। मखरज नंबर 3 वस्ते हलक, यहां से ऐन हा। फिर 4 अदना हलक, यहां से गैन खा। ये हमने ये तीनों पेर जो हैं 6 हरूफ बनते हैं, 3 पेर बनते हैं। ये तीनों पेर जो हैं ये हरूफ इजहार में हमने याद किए थे, अगर आपको याद हो ये हरूफ इजहार ही हैं और उस वक्त हमने थोड़ा सा रट्टा लगाया था इस पे। आइए मेरे बाद पढ़ के देखें भला। हमजा हा ऐन हा गैन खा, हमजा हा ऐन हा गैन खा, हमजा हा ऐन हा गैन खा। नाज़रीन किराम ये 4 मखरज तो हमारे पूरे हो गए जो कि हमें याद हो चुके हैं। मेरा दिल कहता है पहला मखरज क्या है? जोफे दहन का। जोफे दहन मुंह के खाली और अंदरूनी हिस्से को कहते हैं। वहां से हरूफ मद्दा अदा हुए। कौन से हरूफ अदा हुए? हरूफ मद्दा, वाओ अलिफ या। जब वो मद्दा वाक़े हो रहे होंगे, और मैंने ये भी अर्ज किया कि ये 17 मखारिज का हिस्सा है ये पहला मखरज जो है, लेकिन आप समझें कि इसको हमने नहीं पढ़ा, इसको साइड लाइन कर दें। प्रॉपर मखरज शुरू होता है मखरज नंबर 2 से, यहां से अक्सा हलक, हमजा हा, वस्ते हलक, ऐन हा, अदना हलक, गैन खा। अक्सा हलक, हमजा हा, वस्ते हलक, ऐन हा, अदना हलक, गैन खा। हमजा हा ऐन हा गैन खा, हमजा हा ऐन हा गैन खा। अक्सा हलक, हमजा हा, वस्ते हलक, ऐन हा, अदना हलक, गैन खा। तो ये 3 मखरज तो हमें पहले ही आते थे। हमजा हा, ऐन हा, गैन खा, ये 3 मखरज हमें पहले से आते थे। टोटल 4 मखरज हो गए हमारे, 4 तो हो गए हैं पहले। पहला है जोफे दहन का, जहां से रूफे मद्दा वाक़े हो रहे हैं, उसको छोड़िए, फिर यहां से शुरू करेंगे, यहां से ऊपर जाएंगे। सबसे पहले हमजा हा, फिर दरमियान में ऐन हा, फिर उससे ऊपर गैन खा। अक्सा हलक, हमजा हा, वस्ते हलक, ऐन हा, अदना हलक, गैन खा। याद हो रहे हैं? अगेन अक्सा हलक, हमजा हा, वस्ते हलक, ऐन हा, अदना हलक, गैन खा। 4 मखरज हो गए। 5वां और छठा अब लिखेंगे, 5वां और छठा। जी आइए, इनको हुरूफे हलकी कहते हैं। हुरूफे ये जो 6 है ना हमने पढ़े, इनको हुरूफे हलकी कहते हैं कि ये हलक से निकलते हैं, हलकी। अच्छा, हुरूफे इजहार भी कहते हैं जब नून साकिन नून तनवीन के हवाले से बात होती है, लेकिन यहाँ हलकी कहेंगे। मखरज के एतबार से ये हलकी हैं, हुक्म के एतबार से इजहार हैं और मखरज के एतबार से हलकी हैं। उसके बाद 5वां और छठा कौफ और काफ का है। कौफ और काफ, मोटा काफ और बारीक काफ, बड़ा काफ और छोटा काफ, इन दोनों कौफ के मखरज को कहते, इन दोनों हरूफ को कहते हैं हुरूफे लिहातिया। लहविया भी कहते हैं, लिहातिया भी कहते हैं। लहविया भी कहते हैं और लिहातिया भी कहते हैं। लिहात का माना होता है कव्वा, वो जो मुंह के अंदर आपको कव्वा नजर आ रहा होता है ना, उसको कहते हैं। ये मखरज कौफ और काफ का वहां से है। इसका 1 बाई 1 हम लिखेंगे। कौफ और काफ का मखरज जो है हम अलहदा अलहदा लिखेंगे। आइए पहले कौफ का मखरज करते हैं। कौफ का मखरज लिखिए, मोटे कौफ का। हमने पहले यहां से शुरू हुए, हमजा हा, फिर ऊपर आए ऐन हा, फिर उससे ऊपर आए गैन खा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएं तो क्या है? जबान की जड़ आ जाती है। क्या आ जाती है? जबान की जड़। आप प्लीज कौफ का मखरज लिखिए, कौफ का मखरज लिखिए। लिखिए
زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ ملے تو، زبان کی جڑ اور تالو کا اوپر کا نرم حصہ ملے تو، زبان کا جو آخری کنارہ ہے نا، پیچھے جڑ ہے جو، وہ جب اوپر تالو کو لگتی ہے تو آپ کو پتا ہے وہاں پہ نرم تالو ہوتا ہے، وہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو وہاں سے قوف ادا ہوتا ہے، موٹا قوف جو ہے۔ یہ بھی ڈیفینیشن ہم کرتے ہوتے ہیں کہ کوے سے متصل جو زبان کی جڑ ہے، کوے سے متصل جو زبان کی جڑ ہے وہ اوپر تالو کے نرم حصے سے لگے تو میں نے کوے سے متصل والا پورشن نکال دیا آپ کی آسانی کے لیے۔ بس آپ یہ یاد رکھیں، زبان کی جڑ جب تالو کے اوپر نرم حصے سے لگے تو، زبان کی جڑ کہاں لگے؟ تالو کے نرم حصے سے لگے تو قوف ادا ہوتا ہے۔ کیا لکھا ہے آپ نے؟ پڑھ کے سنائیں۔ زبان کی جڑ تالو کے نرم حصے سے لگے تو، زبان کی جڑ تالو کے نرم حصے سے لگے تو، کہیے گا میرے بعد، اق، وہیں سے آپ دیکھیں گے کہ زبان کی جڑ جو ہے تالو کے نرم حصے سے ٹچ ہوئی ہے۔ اق، 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 ایسے ہی ہے۔ یہ ہے قوف کا مخرج، یہ ہے قوف کا مخرج۔ قوف کا مخرج ہم نے یہ لکھا ہے، زبان کی جڑ تالو کے کس حصے سے لگے تو قاف ادا ہوتا ہے؟ نرم حصے سے لگے تو۔ اب آ جائیے چھوٹے کاف کا مخرج پڑھتے ہیں، کاف کا۔ وہ قوف ہے، یہ کاف ہے، اس کو پڑھنا ہو تو ہونٹ گول کریں، زبان تالو کی طرف لے جائیں، قوف موٹا ہو جائے گا۔ کاف کہنا ہے ہونٹ پیچھے کریں، زبان نیچے رکھیں تو باریک ہو جائے گا۔ یہ ہم بات ہر سبق میں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کاف تو پہلے اس کا مخرج لکھ لیں، کاف کا۔ اس کا مخرج لکھنے کے لیے شروع یہاں سے کریں گے، لکھیں قوف کے مخرج سے، جو پہلے پڑھ لیا ہے ہم لکھیں گے وہاں یہ لکھیں گے، قوف کے مخرج سے، قوف کے مخرج سے ذرا منہ کی جانب ہٹ کر، منہ کی جانب ہٹ کر، یعنی زبان کی جڑ تھی نا جو اوپر لگی تھی، جڑ سے تھوڑا ½ انچ نیچے آئے منہ کی جانب۔ اب وہ جو زبان کا حصہ ہے اوپر تالو سے لگتا ہے، تو اب جو تالو سے لگتا ہے تو تالو کا اوپر والا حصہ نرم نہیں ہے، یہاں سے سخت حصہ شروع ہو جاتا ہے، یہاں سے سخت حصہ شروع ہو جاتا ہے۔ قوف کے مخرج سے ذرا منہ کی جانب ہٹ کر، قوف کے مخرج سے ذرا منہ کی جانب ہٹ کر، قوف کے مخرج سے ذرا منہ کی جانب ہٹ کر، زبان تالو کے سخت حصے سے لگے تو، زبان تالو کے سخت حصے سے لگے تو، قوف کا مخرج جو تھا، قوف کے مخرج سے ذرا منہ کی جانب ½ انچ، قوف کے مخرج سے ذرا منہ کی جانب ہٹ کر، زبان تالو کے سخت حصے سے لگے تو، یا یوں کریں زبان تالو کے سخت حصے سے لگے تو۔ پہلے زبان کی جڑ اوپر نرم حصے کو لگی تھی، اب زبان کی جڑ نہیں ہے، جڑ سے تھوڑا منہ کی جانب آگے آئیں، وہ جو زبان کا حصہ ہے وہ اوپر تالو کو لگا ہے، یہاں تالو نرم نہیں ہے، سخت ہے، سخت تالو شروع ہو جاتا ہے یہاں پہ، یہاں سے کاف ادا ہوتا ہے، یہاں سے کاف ادا ہوتا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟ کاف کو ساکن کریں، ما قبل حمزہ مفتوحہ لا کر پڑھیں تو پتہ چل جائے گا۔ پڑھ لیتے ہیں، حمزہ زبر کاف، اک، 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 اس میں قلقلہ نہیں کرنا، اک نہیں کہنا نا، اک۔ تو آپ نے دیکھا زبان کی جڑ سے تھوڑا سا آگے آئے ہیں، وہ جو زبان کا حصہ ہے وہ اوپر تالو کو لگا ہے جو سخت تالو تھا، یہاں سے کاف ادا ہوا ہے۔ تو حروف لہاتیہ 2 ہیں، قوف کاف، قوف کاف، قوف کاف، یعنی دونوں قاف جو ہیں، ایک موٹا ہے ایک باریک ہے۔ تو زبان کی جڑ کے قریب پہلا قوف جو ہے، زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ ملے تو قوف ادا ہوتا ہے، اور کاف جو ہے قوف کے مخرج سے ذرا منہ کی جانب ہٹ کر زبان تالو کے سخت حصے سے لگے تو، زبان تالو کے سخت حصے سے لگے تو یہاں پر ناظرین مکرم کاف، چھوٹا کاف ادا ہوتا ہے۔ تو 2 حروف لہاتیہ بھی ہو گئے، کتنے مخارج ہو گئے ٹوٹل ہمارے؟ 6 ہو گئے۔ پہلا کون سا تھا؟ جوف دہن، حروف مدہ ادا ہوئے وہاں سے، واو، الف، یا۔ جب یہ 3 حروف مدہ واقع ہو رہے ہوں گے تب ان کی ساؤنڈ وہاں سے بنے گی، بس بات ختم ہو گئی، اس پہ زیادہ فوکس نہیں کرنا۔ اصل بات آگے سے شروع ہوتی ہے، یہاں سے
اقصا حلق حمزہ ہا، وسط حلق عین ہا، ادنا حلق غین خا، اس کے بعد قاف اور کاف، قاف اور کاف، تو ہی حروف حلقی ختم ہوئے، 7 حروف لہاتیہ شروع ہو گئے جو کہ قاف اور کاف ہیں۔ بڑا قاف وہ ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے کے ملنے سے، اور کاف ادا ہوتا ہے چھوٹا قاف کے مخرج سے ذرا منہ کی جانب ہٹ کر زبان تالو کے کس حصے سے لگے؟ سخت حصے سے لگے۔ تو پہلے زبان کی جڑ تالو کے نرم حصے سے لگی ہے، اور کاف میں زبان کی جڑ نہیں، تھوڑا سا آگے زبان کی طرف آئیں تو زبان کا وہ حصہ تالو کے سخت حصے سے لگا ہے، تو کاف ادا ہوگا۔ سمجھ آ گئی ہے اچھے طریقے سے؟ بالکل۔ دیکھیے گا، یہاں سے چلے تھے ہم، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، پھر آ گئے قاف، پھر تھوڑا اور منہ کی جانب آئے تو کاف، پھر تھوڑا سا اور آگے آئے تو زبان کا درمیانی حصہ آ جاتا ہے، زبان کا درمیانی حصہ آ جاتا ہے، وہاں سے بھی ایک مخرج ادا ہوتا ہے زبان کے وسط سے، زبان کے درمیان سے۔ تو مخرج نمبر 7، مخرج نمبر 7، مخرج نمبر 7 ہے حروف شجریہ جیم، شین اور یا کا۔ جیم، شین اور یا، ان کا نام ہے حروف شجریہ۔ اچھا، شجر تو درخت کو کہتے ہیں، ان کا نام شجریہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے ان کا نام شجریہ ہے کہ اگر لفظ شجر آپ بولیں گے یا شجریہ بولیں گے تو اس کے اندر یہ تینوں حروف آ جاتے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے شجریہ ہے، اچھا جیم شین یا ہے۔ تو یہ جو حروف شجریہ ہیں ان کا مخرج لکھیں، یہ ادا ہوتے ہیں وسط زبان اور اوپر کے تالو کے ملنے سے۔ زبان کا درمیانی حصہ آ گیا تھا نا، وسط زبان جب اوپر تالو کو لگتی ہے تو جیم شین یا حروف شجریہ ادا ہوتے ہیں۔ آپ اس کو لکھیں گے وسط زبان اور اوپر کا تالو، وسط زبان اور اوپر کا تالو بھی لکھ سکتے ہیں مقابل کا تالو۔ مقابل کہتے ہیں جو سامنے ہوتا ہے، اوپر سامنے جو ہے، مقابل کا تالو ملے تو 7 ہو گئے ہیں ناظرین۔ ناظرین کرام 7 مخرج ہو گئے ہیں۔ کتنے ہو گئے ہیں؟ 7۔ زبان کے درمیان تک ہم پہنچ گئے ہیں، یہاں سے چلے ہیں حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، قاف، کاف، جیم شین یا پہ پہنچ گئے ہیں۔ حروف شجریہ، حروف شجریہ، حروف شجریہ، حروف شجریہ 3 ہیں، جیم شین یا، جیم شین یا، جیم شین یا۔ جیم شین یا کہاں سے ادا ہوا؟ وسط زبان اور مقابل کے تالو کے ملنے سے، یا وسط زبان اور اوپر کے تالو کے ملنے سے۔ وسط زبان، زبان کا درمیانی حصہ جب تالو اوپر والے اپنے تالو کے ساتھ لگتا ہے، وہاں سے جیم بھی ادا ہوتی ہے، شین بھی ادا ہوتی ہے اور یا بھی ادا ہوتی ہے۔ آپ کہیے گا میرے بعد، اج، اج، تو آپ نے دیکھا زبان کا درمیانی حصہ اوپر تالو کے ساتھ لگتا ہے۔ پھر آپ کہیے اش، اش، تو زبان کا درمیانی حصہ اوپر تالو کے ساتھ لگتا ہے، صرف آواز نکلنے کی، ہوا کی تھوڑی جگہ باقی رہ جاتی ہے۔ اسی طرح یا ہے، آئی، 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 یہاں بھی وسط زبان اوپر تالو کی طرف اٹھتا ہے، معمولی سی جگہ باقی رہ جاتی ہے۔ تو یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں وسط زبان جب اوپر تالو کے ساتھ لگتی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ سر یا تو یہاں بھی تھی، یا تو یہاں بھی تھی، یا رپیٹ کیوں ہو گئی ہے یہاں پہ؟ آپ نے تو کہا تھا منہ کے خالی حصے سے یا ادا ہوگی، تو میں اب بھی یہی بات کر رہا ہوں۔ اب بھی یہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ یا وہ ہے جب حروف مدہ کی ساؤنڈ نکالے گی، جیسے قری، ری، ری، یہ خالی حصے سے ادا ہوگی، مگر جب متحرک ہوگی یا حروف مدہ نہیں ہوگی تب یہ ادا ہوگی وسط زبان اور اوپر کے تالو کے ملنے سے۔ ناظرین کرام کتنے مخرج ہو گئے ہمارے؟ 7 مخارج ہو چکے ہیں۔ پہلا مخرج جوف دہن، یہاں سے حروف مدہ ادا ہوئے، واو الف یا۔ دوسرا مخرج اقصا حلق حمزہ ہا، وسط حلق عین ہا، ادنا حلق غین خا، پھر آگے قاف، زبان کی جڑ تالو کے نرم حصے سے لگے تو، پھر کاف، قاف کے مخرج سے ذرا منہ کی جانب ہٹ کر زبان تالو کے سخت حصے سے لگے تو
تھوڑا اور نیچے آئیں تو زبان کا درمیانی حصہ آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں وسط زبان، وسط زبان۔ تو وسط زبان اور تالو کے ملنے سے، اوپر کے تالو کے ملنے سے کون سے حروف ادا ہوئے؟ حروف شجریہ، حروف شجریہ، حروف شجریہ جو کہ جیم شین یا، جیم شین یا، جیم شین یا ہیں۔ کون سے حروف ہیں؟ جیم شین اور یا۔ حاضرین مکرم، یہ آج ہمارے 7 مخرج تو ہو گئے ہیں۔ کتنے ہو گئے ہیں؟ 7۔ تو ٹوٹل 17 ہیں۔ میری خواہش ہے کہ تھوڑے سے اور پڑھ لیں۔ یاد ہو گئے ہیں نا؟ مشکل تو نہیں ہے۔ دیکھیں، پہلا مخرج جوف دہن کا حروف مدہ ادا ہوئے، واو الف یا، اس کو سائڈ پہ کر دیں۔ اقصا حلق حمزہ ہا، وسط حلق عین ہا، ادنا حلق غین خا، پھر قاف زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، پھر کاف قاف کے مخرج سے منہ کی جانب ہٹ کر زبان تالو کے سخت حصے سے لگے تو، پھر تھوڑا اور آ جائیں تو زبان کا درمیانی حصہ آ جاتا ہے، وسط آ جاتا ہے۔ تو یہاں سے حروف شجریہ جیم شین یا ادا ہوتے ہیں، وسط زبان اور اوپر کا تالو ملے تو۔ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یاد تو کرنا پڑے گا، یاد کیے بغیر تو چارہ نہیں ہے نا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آسان ترین ڈیفینیشنز ہیں جو ہم کر رہے ہیں، اور آسان ترین طریقے کی ڈیفینیشنز ہیں۔ آپ کتابیں لا کے پڑھیں تو لگ پتہ جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی بہت ساری چیزوں کی، مگر یہ آسان ترین طریقے سے ہم مخارج پڑھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ یاد بھی ہو جائیں۔ ایک دفعہ پھر مجھ سے سنیں، جوف دہن حروف مدہ ادا ہوئے، واو الف یا، سائڈ پہ، پھر یہاں سے اصل کام شروع ہوتا ہے۔ اقصا حلق حمزہ ہا، وسط حلق عین ہا، ادنا حلق غین خا، پھر زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ قاف، پھر قاف کے مخرج سے منہ کی جانب ہٹ کر زبان تالو کے سخت حصے سے لگی تو کاف، پھر تھوڑا اور نیچے آئے وسط زبان آ گیا، وسط زبان اور تالو ملے تو حروف شجریہ جیم شین یا۔ دیکھیے 2 کام ہو چکے ہیں ہمارے، بلکہ 3 کام ہو چکے ہیں۔ جوف دہن سے صرف حروف مدہ ادا ہوتے ہیں، صرف حروف مدہ ادا ہوتے ہیں، اور وہ ہو گئے۔ اس کے بعد حروف حلق کی بھی سارے ادا ہو گئے، یعنی حلق کے سارے ختم ہو چکے ہیں، اور زبان کے اوپر ناظرین کرام جو مخرج تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ زبان کے اوپر، یہ زبان کی جڑ سمجھیں آپ، زبان کی جڑ، یہ زبان کی جڑ اوپر تالو کے نرم حصے سے لگی تھی تو قاف، تھوڑا سا اور آگے آئے تو یہ زبان کا حصہ جو تالو کے اوپر کے تالو کو لگا وہ سخت حصہ تھا، وہاں سے کاف، تھوڑا سا اور آگے آئے زبان کا درمیانی حصہ آ گیا تھا، یہ وسط زبان جو ہے اوپر تالو کو لگے گی تو یہاں سے جیم شین یا حروف شجریہ ادا ہوئے۔ 7 ہو گئے، 4 اور پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں۔ 4 اور ہیں اور وہ انتہائی سمپل ہیں، وعدہ کرتا ہوں کہ بہت سمپل ہیں۔ آئیے لکھتے ہیں۔ سات ہو گئے، وہ 4 اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ سارے باہم ایک ہی تعریف یاد کرنے سے 4 یاد ہو جاتے ہیں، ایک یاد کرنے سے 4 یاد ہو جاتے ہیں۔ 8 9 10 اور 11، یہ کس چیز، کون سے حروف کا مخرج ہے؟ سب سے پہلے ہے ضاد، لام، نون، را۔ یہ لکھ لیں، ضاد لام نون را، اس کا رٹا لگانا ہے بس ہم نے، تاکہ ترتیب یاد ہو جائے۔ مخرج بالکل آسان ہے، مخرج بالکل آسان ہے، مخرج یوں یاد ہو جائے گا، بس آپ یہ ترتیب یاد رکھیے، ضاد لام نون را، ضاد لام نون را، ضاد لام نون را، لکھ لیں، ضاد لام نون را، 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 ضاد لام نون را۔ تو یہ ہے، یہ جو 4 حروف ہیں نا، ان کو کہا جاتا ہے طرفیہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ طرفیہ، طرفیہ، طرف، سائیڈ والے، طرف والے، اس کو نام کیا دیا جاتا ہے؟ 4 کو طرفیہ، طرفیہ۔ طرفیہ کیوں نام دیا جاتا ہے؟ ابھی پتہ چل جاتا ہے، ابھی ناظرین پتہ چل جاتا ہے۔ آپ لکھیں پہلے ضاد لام نون را، ترتیب لکھ لی ہے 4 کی؟ دیکھیں 8 9 10 11، 8 9 10 11،
وہ تو زبان کے وسط تک پہنچے تھے ہم، پھر وہ زبان کے اوپر والے حصے سے ختم ہو گئے. اب زبان کی طرف سے جو مخرج ادا ہوتے ہیں، زبان کی سائیڈ سے سپوز یہ جو زبان ہے ہماری، اس زبان یہاں سے قاف ادا ہوا، موٹا قاف ادا ہوا، یہاں سے کاف ادا ہوا، یہاں سے جیم شین اور یا ادا ہوئے. اب زبان کی طرف سے زبان مڑے گی، رائٹ مڑے گی یا لیفٹ مڑے گی. عام طور پہ لیفٹ مڑتی ہے تو وہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں. عام طور پہ لیفٹ مڑتی ہے تو تب یہ حروف ادا ہوتے ہیں. ضاد لام نون را، 4 ہے نا، آپ لکھ چکے ہیں. اب میرے بعد چاروں کو پڑھیے گا، 4 دفعہ پڑھ لیتے ہیں، یاد ہو جائیں گے. ضاد لام نون را، ضاد لام نون را، ضاد لام نون را، ضاد لام نون را. یہ 4 حروف ہیں. ان کا نام کیا تھا؟ طرفیہ، 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 طرفیہ. اب لکھیے اس کا مخرج، لکھیے. ایک کا لکھیں گے تو انشاءاللہ یوں جلدی سے یاد ہوتے چلے جائیں گے. ضاد کا مخرج ہے، ضاد کا طرف زبان، طرف زبان، زبان کا کنارہ، یہ کنارہ نہیں، سوری، زبان کی طرف، زبان کی سائیڈ، ایک سائیڈ جو ہے ادھر مڑے گی زبان، ادھر لیفٹ کو مڑے گی، لیفٹ کو مڑے گی. تو آپ لکھیں گے یہ حروف ہیں طرف زبان والے. کون سے؟ طرف زبان والے. اب 1 by 1 ان کا مخرج لکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ضاد کا مخرج لکھیے، ضاد کا مخرج لکھیے. سب کے مخرج، یہ چاروں جو ہے نا، چاروں کے مخرج کے شروع میں آئے گا طرف زبان، طرف زبان، طرف زبان. طرف زبان جو ہے ناظرین کرام، طرف زبان سے مراد ہے زبان کی سر طرف، سائیڈ. آپ لکھیں گے طرف زبان اور ادراس کے ملنے سے، ادراس کے ملنے سے. ادراس کیا تھی؟ ادراس یہ داڑھوں کا مجموعہ تھا. طرف زبان کہاں لگتی ہے؟ تو یہ ضاد ادا ہوتا ہے ادراس میں. طرف زبان جو ہے جب یہ ادراس سے ملے گی، یعنی ساری داڑھوں کے مجموعے کو ملے گی. زبان ادھر موو ہوگی اور داڑھوں کے مجموعے کو لگے گی، جس میں دواحق، طواحن، نواجز تینوں داڑھیں ہیں. ادھر مڑ کے بھی زبان ادھر لگے گی، تب بھی ضاد ادا ہوگا. لیفٹ پہ یا رائٹ پہ، دونوں سائیڈوں پہ جہاں بھی آپ لگائیں گے طرف زبان، یہ سائیڈ لگائیں گے ادھر تو ادھر سے بھی داڑھوں کو لگائیں گے، ضاد ادا ہوگی. لیفٹ لگائیں گے تو وہاں سے بھی ادا ہوگی. اور اگر آپ زبان کو پھیلا دیں اور دونوں کنارے جو ہیں ادھر بھی داڑھوں کو لگ رہے ہوں، ادھر بھی داڑھوں کو لگ رہے ہوں، وہاں سے بھی ضاد ادا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں، اگر کیمرے میں یہ تصویر آپ قریب کر کے دکھا سکیں تو. یہ دیکھیے، یہ زبان ہے، یہ ایک سائیڈ کی طرف، ایک کنارہ، ایک طرف جھکی ہوئی ہے اور یہ لگ رہی ہے دواحق، طواحن، نواجز کو. کہاں لگ رہی ہے؟ دواحق، طواحن، نواجز. خواہ آپ رائٹ سائیڈ والی داڑھوں کو لگائیں، خواہ آپ لیفٹ سائیڈ والی داڑھوں کو لگائیں. زبان خواہ ادھر کر دیں داڑھوں کے ساتھ یا خواہ ادھر کر دیں، دونوں صورتوں میں ضاد ادا ہوگا. یا آپ زبان کو پھیلا دیں، زبان کو پھیلا کر ناظرین کرام آپ دونوں طرف کی داڑھوں کو لگا دیں، تب بھی کیا ادا ہوگا؟ ضاد ادا ہو جائے گی. یہاں پر رک کر ایک اہم بات میں اب آپ کا گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا بات ہے؟ وہ یہ بات ہے کہ ہمارے کچھ بھائی جو ہیں وہ ضاد پڑھتے ہیں اس کو ولضالین، اور ہم اس کو پڑھتے ہیں، اہل سنت والجماعت اس کو پڑھتے ہیں ولضالین. ایک وقت تھا کہ جب الیکٹرانک میڈیا اس قدر وسیع نہیں تھا، اس وقت ہمارے ان احباب کی یہ دلیل ہوا کرتی تھی کہ سر ولضالین ہم اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ حرمین شریفین کے جو قراء اور شیوخ ہیں وہ اس کو ضاد پڑھتے ہیں، وہ ولضالین کہتے ہیں، اس وجہ سے ہم ولضالین کہتے ہیں. تو جب یہ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس میں وسعت آئی اور آپ نے دیکھا کہ جو مکہ پاک کا چینل ہے اور مدینہ منورہ کے جو چینلز ہیں، جب وہ لائیو ہونا شروع ہو گئے اور دنیا نے آنا جانا بھی فریکوینٹلی شروع کر دیا حرمین شریفین میں، تو پتہ یہ چلا کہ وہ تو ولضالین پڑھتے ہیں، ان میں سے تو کوئی بھی نہیں ہے ولضالین پڑھنے والا. پھر دوسری بات اور آخری بات جو اس وقت
ہمارے احباب جو ہیں بطور دلیل لے کے آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سر چونکہ وَلَضَّالِّينَ کہنا آسان ہے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں، اس وجہ سے کہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، میرا یہ خیال ہے اپنی آسانی کی خاطر قرآن پاک کے حروف کے اصل مخرج کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور ضاد ہی پڑھنا چاہیے، ضاد نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں آپ کو اپنی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں بغداد شریف میں 4 سال پڑھا ہوں اور پچھلے 20 سے 25 سال سے میرا عرب ممالک میں آنا جانا ہے اور میرا بزنس بھی عرب ممالک میں ہے۔ تمام عرب ممالک میں میری روزانہ کی بنیاد پر کسی نہ کسی ملک میں کسی عربی سے بات ہوتی ہے۔ میں نے پچھلے 25 سال میں ایک بھی روئے زمین پر عربی نہیں دیکھا جو ضاد پڑھتا ہو۔ ضاد ہے ہی نہیں ہے عربی میں، ضاد عربی میں ہے ہی نہیں ہے، یہ ضاد ہے۔ بلکہ عرب تو یہ کہتے ہیں الفرق بین العربی والعجمی هو الضاد، کہ آپ نے عربی اور عجمی کا فرق دیکھنا ہو تو ان سے ضاد سن لیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ سارے ضاد کہتے ہیں، جبکہ نہیں، بحمد اللہ تعالی ہم تو ضاد کہتے ہیں۔ آپ سمجھیں؟ تو ضاد کہنا ضروری ہے، ضاد کہنا ضروری ہے، ضاد کہنا ضروری ہے۔ ضاد کوئی حرف نہیں ہے اور اس کی کوئی اب دلیل باقی نہیں رہی۔ باقی بہت سارے مسائل ہیں جو آپ سوالات کرتے رہتے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ ہم بات کو مکمل طور پر سمجھ چکے ہیں۔ تو حضرین مکرم، ہم بات کر رہے ہیں حروف طرفیہ کی۔ سب سے پہلے ہے ضاد، طرف زبان اور ادراس کے ملنے سے۔ ادراس داڑوں کے مجموعے کو کہتے تھے، جس میں کون کون آتا ہے؟ دواحق آتی ہیں، طواحن آتی ہیں اور نواجز آتی ہیں۔ تو زبان ادھر مڑ کے ان کو لگ جائے یا ادھر مڑ کے ان کو لگ جائے یا پھیل کے دونوں طرف لگ جائے۔ آپ کہیے بلا اب اب۔ اچھا، اس میں ایک اور خوبصورتی والی بات ہے اور اہم بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ خوبصورت بات ہے اور اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ ضاد کے اندر صفت استطالت پائی جاتی ہے، اس کو طول دیا جاتا ہے، اس کو میکسیمم پریس کیا جاتا ہے۔ آواز فوری واپس نہیں لے کے آتے، آد نہیں کہنا، آد نہیں، جہاں تک آواز ختم نہیں ہوتی، سانس ختم نہیں ہوتا، وہاں تک اس کو پریس کر کے رکھتے ہیں۔ یہ اس کا حسن ہے۔ اس حرف میں صفت استطالت پائی جاتی ہے، اس کو طول دیتے ہیں پڑھنے میں۔ کیسے؟ اب اب اب۔ آپ سمجھیں؟ اد نہیں کہنا، فٹافٹ واپس نہیں آنا۔ تو یہ ہے، کہاں سے ادا ہوئی ضاد؟ طرف زبان اور ادراس کے ملنے سے۔ بولیے، طرف زبان اور ادراس کے ملنے سے، طرف زبان اور ادراس کے ملنے سے۔ وہ خواہ رائٹ کو مڑیں، خواہ لیفٹ کو مڑیں، خواہ دونوں طرف زبان کو پھیلا کے دونوں طرف کی ادراس کو لگائیں، تو یہاں سے ضاد ادا ہوتی ہے۔ اب آ جائیے لام پر، آپ نے مجھے خطیب بنا دیا ہے، اب آ جائیے لام کے اوپر۔ اسی طرح طرف زبان، طرف زبان، اچھا یہ بھی طرف زبان سے، یہ بھی طرف زبان سے، یہ چاروں حروف ناظرین کرام طرف زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ لام کا مخرج لکھیے، لام کا مخرج ہے طرف زبان جب، طرف زبان جب، طرف زبان جب کہاں لگتی ہے؟ پہلے 4 دانتوں کو لگتی ہے، پہلے 4 دانتوں کو۔ دیکھیں، طرف زبان جب ثنایا، ربائی، انیاب اور دواحق سے لگے تو لام ادا ہوتا ہے۔ طرف زبان جب کہاں لگے؟ ثنایا، ربائی، انیاب اور دواحق سے، ثنایا، ربائی، انیاب اور دواحق سے۔ طرف زبان، زبان مڑے گی ادھر کو یا ادھر کو مڑ کے پہلے 4 دانتوں کو لگے تو ثنایا، ربائی، انیاب اور دواحق سے لگے تو لام ادا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ سر ہم تو کہیں اور سے بھی ادا کر لیتے ہیں، ہم تو بالکل زبان کا یہ حصہ جو ہے یہ اوپر تالو سے لگائیں تو ال درمیان سے بھی کر لیتے ہیں، اس پہ میں بعد میں آتا ہوں۔ لیکن جہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں وہاں سے ہوتا ہے، یعنی پہلے اس پر بات کریں، ال، ادھر مڑیں، پھر ادھر مڑیں، ال ہوتا ہے نا، یہاں سے بھی لام کی ساؤنڈ ادا ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں بعد میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پہلے آپ لکھ لیں۔ لام ادا ہوتا ہے طرف زبان جب 4 دانتوں کو لگتی ہے، ثنایا، ربائی، انیاب اور دواحق سے لگتی ہے تو 4 دانتوں کو، طرف زبان جب ثنایا، ربائی، انیاب اور دواحق 4 دانتوں کو لگتی ہے تو۔ اب آ جائیے نون۔
नून सेम टू सेम है इसका मखरज भी, लेकिन पहले 4 दांत थे, अब चारों में से आखिरी दांत को निकाल देंगे, पहले 3 दांतों को लगेगा। तरफे ज़बान जब सनाया रुबाई अनियाब को लगे तो, तरफे ज़बान जब सनाया रुबाई अनियाब को लगे तो नून अदा होता है, नून अदा होता है। और एक और निकाल देंगे, अनियाब निकाल देंगे, तो तरफे ज़बान जब सनाया रुबाई से लगे तो रा अदा होता है। आज हम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे किरात की, कोई बात नहीं है, एक आध दिन सिर्फ मखारिज, मेरा ख्याल है कल जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और कल हम प्रैक्टिस की तरफ चले आएंगे इंशाअल्लाह। आज इसी पे रहते हैं। तो नून का क्या मखरज नाज़रीन किराम, तरफ़े ज़बान जब सनाया रुबाई अनियाब से लगे, अब इनियाब भी निकाल देंगे तो रा का मखरज बन जाएगा तरफ़े ज़बान जब सनाया रुबाई से लगे तो। क्लियर हो गई बात। अब मैं शुरू से चारों को पढ़ता हूँ, चारों को। सबसे पहले तरफ़े ज़बान जब अदरास से मिले तो दाद, अदरास में भी दाद है और मखरज भी ये दाद ही का है, तो याद रखने में आसानी है। तरफ़े ज़बान जब अदरास से मिले यानी दाढ़ों के मजमूए से मिले, वो राइट मिले, वो लेफ्ट मिले, वो फैल के दोनों तरफ मिले, दाद अदा होता है। और हमने कहा इसमें प्रेस करते हैं इसको थोड़ा सा। उसके बाद 3 जो मखरज हैं वो तो यूं हैं, तरफ़े ज़बान सनाया रुबाई अनियाब और दवाहिक से मिले तो लाम, तरफ़े ज़बान सनाया रुबाई अनियाब से मिले तो नून, तरफ़े ज़बान सनाया रुबाई से मिले तो रा। एक एक दांत निकाल देना है, मुंह से बाहर नहीं निकाल देना, यानी वो पढ़ने से निकाल देना है, पढ़ने से निकाल देना है। अब आखिरी एक बात करके फिर हम क्लास को एंड की तरफ लेके चलते हैं, और वो बात यह है कि आप कहेंगे सर हम तो रा कहीं और से भी अदा कर सकते हैं, और करते हैं। लाम हम नून कहीं और से अदा करते हैं, हम तो ज़बान को इतना नहीं इधर उधर फेरते, हम तो ज़बान दरमियान में लगाते हैं, अदा हो जाता है। तो क्या ये गलत तो नहीं है? नहीं। देखिए ये बात याद रखें, ये मखारिज उस वक्त मार्ज़ वजूद में आते हैं कि जब जो इस्लाम है इसकी बाउंड्रीज वसी होना शुरू हो जाती हैं, ये अरबों से बाहर फैलना शुरू हो जाता है और उन ममालिक और कौमों तक पहुंचता है जिन ममालिक और कौमों के जो हुरूफ़े तहज्जी हैं, हिजाइया हैं, वो अरबी की तरह नहीं है, वो अलिफ बा ता था नहीं है, वो कुछ और ही हैं। मसलन चाइनीज़ हैं, इंडोनेशियंस हैं, थाईलैंड के लोग हैं, बेशुमार ऐसी अक़वाम हैं जिनको इन हुरूफ की साउंड्स के साथ, आवाज़ के साथ शनासाई नहीं थी। उनके लिए कहा गया कि आप ज़बान को इस जगह पे लगाएं तो तब जो साउंड क्रिएट होगी, जो आवाज़ बनेगी, उसको ये हर्फ कहा जाता है, लाम कहते हैं। ज़बान को आप 3 पहले दांतों के साथ लगाएंगे तो जो आवाज़ निकलेगी उसको नून कहेंगे। ज़बान को जब पहले 2 दांतों के साथ लगाएंगे तो जो साउंड बनेगी उसको रा कहेंगे। ज़बान को जब दाढ़ों के मजमूए के साथ टच करेंगे, जो साउंड क्रिएट होगी उस आवाज़ को दाद कहेंगे। ये मखारिज बेसिकली उनके लिए हैं और हमारे लिए भी हैं। हमें ये नहीं सोचना कि अच्छा हम तो बड़े काबिल लोग हैं, 2 काबिल लोग तो आप हैं। 2-3 चीज़ें हैं नाज़रीन मुकर्रम, 2-3 हुरूफ ऐसे हैं जिनको हम कहीं और से भी अदा कर सकते हैं। वो हमारी एक्स्ट्रा काबिलियत है उर्दू बोलने की वजह से, क्योंकि हमारी ज़बान जो उर्दू है वो सारी की सारी ली गई है कहाँ से? अरबी से। हुरूफ़े हिजाइया 29 जो हैं सारे के सारे अरबी हुरूफ़े तहज्जी से लिए गए हैं। लिहाजा ये जो मखारिज हमने पढ़े हैं ये भी सही हैं और ये ही सही हैं। अब एक दफ़ा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं शुरू से एंड तक। आज हमने 11 मखारिज अल्हम्दुलिल्लाह ताला मुकम्मल किए हैं। मखरज नंबर 1 है जोफ़े दहन का। जोफ़े दहन कहते हैं मुंह के खाली हिस्से को। यहां से वाव अलिफ याद आ होते हैं कब? जब वो हुरूफ़े मद्दा वाक़े हो रहे होते हैं, जब वाव से पहले पेश, अलिफ से पहले ज़बर और या से पहले ज़ेर हो। हुरूफ़े मद्दा वाक़े होंगे तो उस वक्त ये जोफ़े दहन से निकलेंगे। अब इस मखरज को साइड पे रखें। असल काम यहां से शुरू होता है। अक्सा हलक हमज़ा हा, वस्ते हलक आइन हा, अदना हलक गैन खा, फिर ऊपर जाएं ज़बान की जड़। यहाँ अच्छा ये जो 6 थे इन्हें हुरूफ़े हलकी कहते हैं। क्या कहते हैं? हुरूफ़े हलकी। उसके बाद हैं हुरूफ़े लिहातिया, कौफ और काफ। कौफ जो मोटा काफ है, ज़बान की जड़ तालू का नरम हिस्सा मिले तो ठीक है। जो छोटा काफ है, कौफ के मखरज से मुंह की जानिब हटकर ज़बान तालू के सख्त हिस्से से लगे तो
काफ अदा होता है। थोड़ा सा और नीचे आए, ज़बान का दरमियानी हिस्सा आ जाता है। वस्ते ज़बान और तालु मिले तो, या मकाबिल का तालु मिले तो, वस्ते ज़बान और मकाबिल का तालु मिले तो, या यूं कह लें वस्ते ज़बान और ऊपर का तालु मिले तो, यहाँ से हरूफ शजरिया अदा होते हैं, जो कि ये हैं जीम शीन या, जीम शीन या, जीम शीन या। ये ज़बान के ऊपर वाले थे, अब सारे तरफ वाले हैं, तरफ वाले हैं, तरफ वाले हैं, और वो चार हैं, दाद लाम नून रा, दाद लाम नून रा, दाद लाम नून रा। सब चारों की डेफिनेशन करते हुए तरफे ज़बान, तरफे ज़बान, तरफे ज़बान, तरफे ज़बान लगाएंगे और कहेंगे सबसे पहले दाद है तरफे ज़बान और अदरास के मिलने से, फिर लाम है तरफे ज़बान, दांतों की चार अक़साम सनाया, रुबाई, अनियाब और दवाहिक से लगेगा तो, फिर उसके बाद नून है तरफे ज़बान जब सनाया, रुबाई, अनियाब से लगेगा तो, फिर इसी तरह रा है तो तरफे ज़बान जब सनाया, रुबाई से लगेगी। एक एक दांत को वहाँ से साइड पे हटाते चले जाएंगे, ख़त्म करते चले जाएंगे। नाज़रीन किराम, इसी पर हमारा आज का सबक ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने लिख भी लिया होगा, आपने समझ भी लिया होगा, और बहुत हद तक आपने इसको याद भी कर लिया होगा ज़बानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन 11 मखारिज को आपस में शेयर करेंगे, आपस में घर में एक दूसरे को सुनाएंगे, दोस्तों को एक दूसरे को सुनाएंगे, ताकि ये अच्छी तरह से पुख्ता हो जाएं। कल इंशाल्लाह इसके अलावा जो थोड़े से मखरज रह गए हैं वो हम पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हम सब का हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और कुरान पाक को सही तौर पर पढ़ने की कोशिश करें। वमा अलैया इल्लल बलाग।